اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آئے۔ رمضان سیریز شکر گزاری کی برکات کی 5ویں قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ سیریز آپ کی خدمت میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف قرآن لرننگ کی جانب سے پیش کی گئی ہیں۔ شکر بالقلب دل سے شکر گزاری محسوس کرنے کا نام ہے۔ یہ محض زبانی الفاظ ادا کر دینا نہیں، بلکہ دل سے اللہ کی نعمتوں پر حقیقی طور پر شکر گزار ہونا ہے، جو آپ کی دل کی حالت کو بدل دے اور آپ کی توجہ زندگی میں ناکامیوں یا نیگیٹیوٹیز سے ہٹا کر کامیابیوں پر مرکوز کر دے۔ میں اس بات کو جدید تصور مائنڈفلنس کے ساتھ جوڑنا چاہوں گی کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے آخری دفعہ وضو کیا، شروع کیا اور ختم بھی کر دیا، لیکن آپ کو احساس بھی نہ ہوا کہ آپ نے کب شروع کیا اور کب ختم کیا، یا آپ نے نماز پڑھی اور ختم کی اور آپ کو یہ بھی یاد نہیں کہ آپ نے پہلی 2 رکعتوں میں کون سی سورہ پڑھی تھی، یا کبھی آپ نے کسی کو سنا اور پھر اسے سنا بھی نہیں۔ ہم سب نے زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ چیز ضرور ایکسپیرینس کی ہوگی۔ کنٹمپریری سائیکالوجی اسے مائنڈ لیسنس کہتی ہے، یعنی جسمانی طور پہ موجود ہونا لیکن ذہنی طور پر غیر حاضر ہونا۔ مائنڈفلنس وہ بنیادی انسانی صلاحیت ہے جو ہمیں مکمل طور پہ موجود اور اس بات سے باخبر رکھتی ہے کہ ہم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ ہم نفسیاتی طور پر بھی اسی جگہ میں موجود ہوتے ہیں جہاں ہم جسمانی جگہ میں ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ اپنی زندگی کے حالات، لوگوں اور واقعات کے بارے میں مائنڈفل ہوتے ہیں تو آپ کے لیے ان تمام چیزوں کے لیے شکر گزار ہونا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر تجربہ آپ کے مائنڈ سیٹ کی ڈیولپمنٹ میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ صرف سطحی طور پر شکر گزار ہوتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں ہم تو جی بڑے شکر گزار ہیں، لیکن یہ شکر گزاری ان کی شخصیت میں نہیں جھلکتی اور نہ ہی ان کے معاملات میں۔ جان لیجئے کہ حقیقی شکر گزاری آپ کے کردار اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں نظر آتی ہے۔ جب آپ دل سے شکر گزار ہوتے ہیں تو آپ ایک مطمئن انسان ہوتے ہیں، لوگ آپ کے آس پاس محفوظ محسوس کرتے ہیں، آپ غصیلے اور ری ایکٹیو نہیں ہوتے، آپ دوسروں پر اپنی جھنجھلاہٹ نہیں نکالتے، آپ دوسروں میں عیب نہیں ڈھونڈتے، بلکہ ہر چیز اور ہر شخص میں اچھائی تلاش کرتے ہیں۔ شکر بالقلب آپ کے طرز عمل میں جھلکتا ہے۔ آج کی عملی مشق مائنڈفلنس اور شکر گزاری کا امتزاج ہے۔ اگلے چند گھنٹوں تک مائنڈفل رہیں اور زندگی میں جو ہو رہا ہے اسے نوٹ کریں، چاہے چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہیں یا نہیں، بس مشاہدہ کریں۔ چاہے آپ کچھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، اپنے ارد گرد والوں سے معاملہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، بس اپنے دل کی حالت کا مشاہدہ کریں۔ کسی بھی بات پر شدید ری ایکشن دینے سے گریز کریں۔ جب یہ آپ کر چکیں تو کچھ گھنٹوں بعد اپنا گریٹیٹیوڈ جرنل نکالیے اور اس بات کا جائزہ لیں کہ جن اوقات میں آپ مائنڈفل رہے ان میں آپ کس چیز کے لیے شکر گزار ہیں۔ اگر بچوں کے ساتھ گفتگو کے دوران مائنڈفل رہے تو شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچے دیے ہیں، بچے سلامت ہیں، آپ سے بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ کسی بری بات کے نتیجے میں کسی نیگیٹو ری ایکشن دینے سے بچ گئے ہیں تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو جذبات پر قابو دیا۔ مزید کس بات پر شکر گزار ہیں؟ چاہیں تو ہمارے ساتھ کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ مزید کس بات پر شکر گزار ہیں؟ چاہیں تو ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اور آخری بات یہ یاد رکھیں کہ ہمارے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے دل کی حالت کی بہتری کے لیے اللہ سے دعا ضرور کریں۔ میں آپ کو علامہ کے شعر کے ساتھ چھوڑتی ہوں جو انہوں نے دل کے بارے میں کہا تھا۔ اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے سو وہ تیری، میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی۔ نماز میں قرآن پڑھتے ہیں مگر سمجھ نہیں آتا، رمضان میں تراویح سنتے ہیں مگر دل میں اثر نہیں ہوتا۔ IIQL انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف قرآن لرننگ آپ کے لیے آن لائن لائیو انٹریکٹیو قرآنک عربک کورس لے کر آیا ہے، جہاں آپ وہ عربی سیکھیں گے جو قرآن میں سب سے زیادہ استعمال ہوئی ہے۔ یہ کورس آپ کی نماز میں اور تلاوت میں خشوع پیدا کر دے گا اور آپ قرآن کو اپنی زبان میں سمجھ سکیں گے بغیر ترجمے کی مدد کے۔ یہ بہترین موقع ہے کہ قرآن کو دل سے سمجھنا شروع کریں۔ ابھی رجسٹر کریں۔ رجسٹریشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں یا واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔